سچ ہے. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھ لو میں نے ہاتھ بنایا تو یہ تیرے لیے. لما خلقت بیدی، اپنے دست قدرت سے تیرے ہاتھ بنائے تیرے لیے. الم نجعل لہ، حقیر پلیت پانی سے تیری آنکھ بنائی تو تیرے لیے. ولسانا، یہ زبان بنائی پلیت پانی سے تو تیرے لیے. وشفتین، یہ دو ہینڈ لگا دیے ناپاک پلیت پانی سے تو تیرے لیے. اگر یہ نہ لگاتا زبان سے بات کرتا بات مکمل نہ نکلتی. لوگ کہتے یہ بات ہے، یہ کون ہے؟ گنگا ہے، اور تمہیں عیب دار کر کے بلاتے ہے میرے اللہ. اللہ فرمائے میں نے ایسے اصلی ہینڈ بنا کر لگا دیے. یہ تیرے ٹیپ ریکارڈ کی ہینڈ مہینہ چلے گی، دکان پر جانے کی ضرورت پڑے گی. یہ 80 سال تک چلے گی، تجھے کسی دکان پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اپنی بنائی مشینری کو 2 مہینے سال استعمال کر، وہ کھس جائے گی. آؤ میں نے جو اپنے دست قدرت سے تمہیں ہاتھ بنا کر دیے، یہ جو لگائے کمرے کے بغیر، نٹ کے بغیر. اب اس میں تو لوہا استعمال کر، وہ تیرا دیا ہوا لوہا تو استعمال کر، وہ تو گھس جائے گا، تانبا گھس جائے گا، ہاں موتی ہیرے گھس جائیں گے، پتھر گھس جائیں گے، پر میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی مچھلی اگر گھسے تو تو مجھے شکوا دے. سبحان اللہ. تیری مشینری بنی ہوئی ایک ڈیوٹی ادا کرے گی. جس مشینری کو دیکھ لو، کپڑے والی اگر مشین ہے وہ کپڑا بنائے گی، لوہا نہیں بنا سکتی. سونے والی مشین سونا بنائے گی اور لوہا نہیں بنائے گی. لوہے والی مشین پتھر نہیں بنائے گی، لوہا بنائے گی. اگر ہے لکڑ والی مشین لکڑ بنائے گی، کپڑے والی مشین کپڑا بنائے گی. آؤ اللہ فرمائیے ایک ہے کہ جو تیری آواز کو کیچ کرے گا، جو میں نے تجھے جسد عنصری یہ ٹیپ ریکارڈ بنا دیا ہے، یہ وہ مشین ہے جو تیری پوری زندگی کے نظام کو چلائے. اگر اسے تو اپنے بکریوں کا چروا کھڑا کر تو یہ ہاتھ میں لکڑ لے کر تیری بکریاں بھی چڑھائے گی. وہ دیکھو سیدہ طاہرہ اما دی حلیمہ اپنے بیٹے کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو بھیج رہی ہے. کہہ دو آپ بھی بکریوں کے ساتھ چلے گئے، مگر بکریاں بھی ادب والی تھی، حیا والی تھی. نبی چل رہی ہے، بکریاں پیچھے. سید الکونین آگے بکریوں کو کھڑا کیا اور حضور کے بھائی دی حلیمہ کے بیٹے دوڑ گئے. اماں کیا بات ہے؟ ابھی جان آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، میرا بھائی محمد الرسول اللہ جہاں کھڑا ہوتا ہے بکریاں پیچھے سردار ڈال کر کھڑی ہو جاتی، آگے نہیں چلتی. نبی آگے چلے تو بکریاں پیچھے چلتی ہے. مگر اماں آج بھی یہ خبر سناؤں، ہمیشہ یہاں سے نکلتی تھی جلدی جلدی گھاس کرتی تھی. آج تو انہیں گھاس بھی بھول گیا، پانی بھی بھول گیا. جہاں محمد کریم میرے بھائی سے بیٹھتی ہے وہاں اللہ کی قسم اماں ارد گرد ہلکا بات کر ادب سے کھڑی ہو جاتی ہے. اے میرے اللہ، اس وقت کے حیوانوں کو بھی سید الکونین کا ادب نصیب ہوا، نہیں ہوا تو ملک پاکستان کے مسلمانوں کو نصیب نہیں ہو. آج اگر خداوند قدوس آپ سب لوگوں کو مدینہ منورہ لے جائے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مدینہ منورہ کے کتوں میں بھی ادب ہے. ہر حرے میں کتا رہتا ہے، مگر خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ مدینے کا کتا بھونکتا نہیں ہے، آواز نہیں نکال سکتا. جو خدا کی خدائی کا سردار موجود ہے، جہاں نبی موجود ہے، یہ خاصہ نبوت ہے، وہاں 1,24,000 پیغمبر بھی نہیں بول سکتے، 1,24,000 صحابہ بھی نہیں بول سکتے، اور پورے خدا کی خدائی کے نورانی فرشتے بھی نہیں بول سکتے. اگر بولے تو محمد بولے اور کوئی بول ہی نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور واللہ عالم آپ لوگوں نے کیسے نبی کا ادب سیکھا؟ مکر و فریب کرنے والے لوگ. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو سید الکونین کا ادب نصیب فرمائے.
اللہ کریم نے کیسے پیارے الفاظ فرما دیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ فرمائے میرے بندے دیکھ لے میں نے جس کارخانہ قدرت میں تیری صورت بنائی وہاں میں نے جبرائیل کو بھی نہیں آنے دیا, میکائیل کو بھی نہیں آنے دیا, اسرائیل کو بھی نہیں آنے دیا, اسرافیل کو بھی نہیں آنے دیا, تنکفیل کو بھی نہیں آنے دیا. کسی دنیا کی کونے سے کوئی مصری نہیں بلایا. پھر جس کارخانہ قدرت میں میں نے تیری تصویر بنائی اس کارخانہ قدرت میں کسی کی نگاہ بھی نہیں پہنچ سکتی. اس کارخانہ قدرت کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا, نہ جبرائیل, نہ میکائیل, نہ اسرائیل, نہ اسرافیل, نہ تنکفیل, نہ یکتویل, نہ میرا نبی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی دنیا کی سائنس وہاں پہنچ سکتی ہے. وہ مقام ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ فرمائے او دنیا کی مصورہ, او فوٹوگرافروں, اگر تمہیں کچھ قوت ہے دیواروں کے فوٹو نکالنا تو آسان, درختوں کے فوٹو لینا تو آسان. جہاں میں مصور تیری تصویر بنا رہا ہوں پانی پر, تو بھی پانی پر تصویر بنا دکھا تو میں تمہیں مانوں. مگر اللہ فرمائے لا الہ, کوئی دنیا کی ایسا مصور نہیں جو میرا مقابلہ کرے. سچ ہے یا نہیں؟ جو میں نے صورت بنائی پلیت ناپاک حقیر پانی پر کوئی بھی نہیں تھا. ہاں بندے میں نے تمہیں شفقت و پیار سے بنایا. جیسے چھوٹا بچہ مٹی لے کر ایک کنارے پر بھائیوں سے پترے روح سے چھپ کر بیٹھ کر وہ اپنے ذہن میں جو اس کے تخیل میں گھوڑا ہوتا ہے تو گھوڑا بناتا ہے, اگر بیل ہوتا ہے تو بیل بنا رہا ہے اور اسے اچھی طرح بنا رہا ہے. اس کی دم بھی لگائی, گھمٹ بھی لگائی, سینگ بھی لگا دیے, کان بھی لگائے, آنکھیں بھی لگائی, اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اونچی جگہ جا کے رکھتا ہے. وہ خشک ہو جاتا ہے, اسے لے کر آتا ہے, بھائیو یہ میں نے بنایا. او بھائیو یہ میں نے بنایا. یہ کہتا ہے بھائی شاباش یہ تو نے بنایا. اللہ سبحان اللہ, یہ تو بڑا حسین بنایا, تو کتنا بڑا کاریگر ہے. اللہ فرماتے ہیں جیسے اس بچے نے اپنے تخیل میں جو چیز بنائی وہ دکھا رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, میں نے بھی بندے تمہیں ایسی ہی صورت میں بنایا. ہے کیف یشاء, جس حالت میں میں چاہتا تھا میں نے تمہیں اسی خوبصورت بنایا, بے عیب بنایا. کہہ دو بے عیب بنایا. فصلہ کا فاضلت, اتنے حسین بنایا کہ جب آپ زمین پر چل رہے تھے چہرہ مطہر و منور سے سیدہ طاہرہ آمنہ کے بیٹے نے کمری اتاری تو نگاہ قدرت پڑ گئی. اللہ فرماتے جبرائیل لکھو والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
کہو صورت میں بھی دیا ہے وہ یکتا، کہہ دو صورت میں بھی دیا ہے وہ بے مثال اور یکتا، اور کردار میں بھی فی احسن تقویم، گفتار میں بھی کہ اخلاق میں بھی، اخلاص میں بھی، حیا میں بھی، ادب میں بھی، بول چال ڈھال گفتار رفتار میں بھی فی احسن تقویم، اتنا حسین بنایا جبکہ مکہ کے گلیوں میں کانٹے بچھے ہوئے تھے، اوپر پتھر لگ رہے تھے۔ سید الکونین رحمت عالم سید طاہرہ حملہ کا بیٹا کانٹوں پر چل رہا ہے، کانٹوں پر چل رہا ہے، پتھر بھی ارد گرد کھا رہا ہے، مگر میرے مشن کو میرے بندوں تک پہنچا رہا ہے، انہیں معبود باطلان سے ہٹا کر میں حقیقی خدا کی پہچان کرا رہا ہے، انہیں جہنم کی دہک کے گڑھے سے نجات دلا کر میرے جنت کا وارث بنانے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا کے ہاتھوں سے پتھر بھی کھا رہا ہے، محبوب کبریا کے وجود اقدس سے، مطہر و منور وجود سے، بیاہ معصوم وجود سے جب خون کے قطرے گرے، موزے بھر گئے، موضوع سے نکل گیا نیچے، موزے کے تلوے حصے سے لگا وہ تلوا حصہ اس شہر کے مکہ کے گلیوں کی مٹی سے، جو مٹیاں شرک و بدعت کی غلاظت سے ملوث تھی، جب نبی کے خون کے قطرے لگے تو اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل لکھو، آج میں خدا چپ نہیں رہ سکتا کہ آج میرا محبوب اپنے جسد انصری مقدس مطہر و منور بیاہ معصوم وجود کے خون کے قطروں سے میرے شہر کے مکہ کے گلیوں کی خاک کو شرک و بدعت سے پاک کر رہا ہے، قیامت تک ان گلیوں میں شرک و بدعت کی غلاظت کی گرد و غبار تک بھی نہیں آئے گی۔ لکھو لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سب دروشی پڑھیں۔ اللہ آسمانوں کے مالک سے پوچھے اللہ میاں تجھے کتنی محبت، کتنا ولولہ، کتنا جوش ہے، کتنا پیار آ رہا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمایا جبرائیل لکھو مجھے اس شہر کی قسم، اللہ ان گلیوں کی قسم، ان پتھروں کی قسم، اس وجود کی قسم، اس نالائنی قسم، نالائن سے لگنے والی مٹی کی قسم، اس خون کی قسم، اس پاکیزگی کی قسم، اس وقت کی قسم، زمانے کی قسم، لوگوں کی قسم، درختوں کی قسم، حیوانوں کی قسم، آج بھی قسم، کل بھی قسم۔ واہ میرے رب، کردار میں بھی تو حسین ہے نا۔ اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ واہ میرے رب، جس محبوب کبریا کے نالائن کی تلوے حصے کی ذرات اور پاکیزگی کی قسمیں کھائے، ایسے نبی کو کون بدقسمت ہے جو کہے ہمارے جیسے تھا۔ او پاکستانیوں، مر جاؤ ڈوب کر ایک دوسرے مسلمانوں پر، یہی اتہام ہے، الزام ہے کہ وہ نبی کو آپ جیسا کہتے ہیں۔ زمین و آسمان تبدیل ہو سکتا ہے مگر علماء دیوبند نبی کے اس خچر کو بھی کسی خچر سے مشابہت نہیں دے سکتے کہ جس خچر پر نبی سوار ہوئے۔ علماء دیوبند، حاضرین دیوبند، تمہیں شرم ہونی چاہیے، آج 15ویں صدی ہو گئی، نبی خچر پر سوار ہو گئے تھے، آج بھی خچر پر سوار ہو جاؤ، پسینہ لگ جائے، جاؤ عالم سے پوچھو ہماری نماز ہوتی ہے یا نہیں، وہ کہے گا خچر کا پسینہ پا کے نماز پڑھ لو۔ اگر کمائت گھوڑی پر جسے تو نے خرخرے بھی مارے، صابن سے نہلایا دھلایا، اگر چڑھ گئے پسینہ لگ گیا، پوچھو کہ نماز پڑھے، فرمایا خبردار نماز تم نہیں پڑھ سکتے جب تک اس پسینے کی چادر کو صاف نہیں کرو گے۔ او خدا کی بندو، جس خچر پر نبی سوار ہو اس خچر کی تو آج تک پسینے کی پاکیزگی موجود ہے، قیامت تک رہے گی، مگر تمہارے دلوں میں کیوں ناپاکی آ گئی جو تم کہتے ہو کہ امام حرم مدینہ ناپاک ہے۔ میں نے مطالبہ کیا تھا حکومت سے کہ جو بدقسمت لوگ کلمہ پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ نبی کی مسند پر یہودی کرے، ان کا داخلہ بند کر دیجئے۔
اللہ تعالیٰ حکومت سعودیہ پہ رحمت فرما، جو محبوب کبریا کی مسند کو پاک کر دیا۔ نعرہ تکبیر۔ پھر آپ کو کچھ احساس ہونا چاہیے۔ میں آپ سے ایک ہمدردانہ بات اور مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں علماء سے کہ نماز کا پہلا فرض کیا ہے؟ بتاؤ۔ پہلا فرض ہے جگہ پاک ہو، دیکھو سامنے پلیت چیز تو نہیں پڑی۔ پاکستانیوں، اسی کا واسطہ دیتا ہوں، یہ تنقید کی بات نہیں، درد دل کی بات ہے۔ سید عبد الکریم شاہ کسی پر تنقید نہیں کرتا۔ ہاں میں ذمہ دار گھرانے کا فرد ہوں، اگر کوئی شخص مجھے مسئلہ سمجھا دے مجھے 1 لاکھ روپیہ دوں گا یا مذہب بھی اس کا اختیار کروں گا۔ جھوٹی بج رہی ہے کہ امام حرم مکہ یہودی ہے، کافر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں، اگر وہ یہودی ہے تو تم کب مسلمان بنے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ پہلا فرض ہے نماز کا، اور بقول میرے مدنی کریم نے فرمایا جو مکہ مکرمہ میرے خدا کے گھر میں امام کے پیچھے میرا امتی ادنی سے ادنا نماز 1 جماعت سے پڑھے گا، اسے خداوند قدوس 1 لاکھ جماعت کا نماز کا ثواب دے گا۔ سچ ہے یا جھوٹ؟ بولو، نبی کا فرمان سچا یا جھوٹا؟ تو تم پاکستانی جھوٹے۔ اگر نبی سچا تو تم، اگر تم سچے تو لکھ دو نبی جھوٹ، نبی نے جھوٹ بولا۔ کچھ تو احساس کرو، کچھ تو احساس کرو اپنے نبی کا۔ ناراض نہ ہوں گی آج بات کر دوں تو؟ ہو جاؤ گے؟ اگر ہوگے تو کیا کرو گے؟ تیرے صدر محترم، تیرے ملک کے صدر محترم، تیرے ملک کے وزراء، تیرے ملک کے گورنر، تیرے ملک کے جج، ان کے مشیر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضے کے اندر گئے، ان اماموں کے پیچھے ساری رات لیلۃ القدر کی رات صدر محترم کھڑا رہا۔ پہلا فتویٰ صدر محترم کو دے، میں تمہیں دیکھوں کیسے دیتا ہے تو۔ کیوں یہاں ہاتھ کا ادھر لگتی ہے؟ جنگ کا اس بھی نہیں آ جائے گا سر پر؟ تو کون ہے صدر کو کافر کہنے والا؟ ادھر جو کر کے امام الحرمین یہودی ہے، وہ نہیں ہے المرء یقیس علی نفسہ، تو یہودی ہے۔ میرے سے سوال کر، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس نبی کو خدا نے نبوت دی اس نبوت کے ساتھ معصومیت کا عہدہ بھی دیا۔ معصوم نبی ہے یا نہیں؟ بولو جھنگ والو، پڑھے لکھے لوگ بولو، نبی معصوم ہے یا نہیں؟ جو نبی معصوم نہیں وہ نبی ہی نہیں۔ نبوت کے ساتھ یہ لازم ملزوم چیز ہے کہ معصومیت عہدہ۔ اب معصوم کا پس منظر تو بتا دو، مجھے ضرورت ہے۔ میں اس ملک کے پاکستان میں جدھر جاتا ہوں کوئی کہتا ہے یہ مشرک ہے، کوئی کہتا ہے یہ کافر ہے، مسلمان تو مجھے ملا ہی نہیں آج تک۔ سچ بات کہہ رہا، ایک جماعت کافر ہے، ایک جماعت مشرک ہے، مسلمان تلاش کر دو مجھے۔ جو بین بین ہے، نہ ان کا آگے ہے نہ پیچھے ہے، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، مذبذبین بین سابق۔ وہ ان کے حق میں مذبذب، وہ ان کے حق میں مذبذب، وہ گئے اس ٹولے میں۔ دوسرا ٹولہ ادھر سے عاشق تھے، ادھر سے سنت رسول پر پابند تھے، وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، مجھے تو نہیں ملا کوئی مسلمان۔ اور بغلے مار رہے ہو کہ مومن ہے جی، مومن ہے جی، ہم نبی کا صدقے جاؤ، صدقے جاؤ۔ یہ کیا تماشا رچ رکھا ہے؟ میں تو اس مسئلے کو آج تک نہیں سمجھا۔ کوئی بھائی، کوئی معلم، کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی مجتہد، کوئی علامہ مجھے سمجھا دے، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، 10,000 وقتی طور پر انعامی دوں گا، مذہب بھی اس کا اختیار کروں کہ نبی کی شریعت میں صرف ایک ہی لفظ مجھے بتا دو، جس شخص نے زندگی میں کہہ دیا محمد، اس کو کافر کہنا نبی کی شریعت جائز ہے تو تمہیں 1 لاکھ روپیہ انعام دوں۔ عذاب میں آ گئے ہم،
محمد جس نے کہا، جاؤ نبی سے پوچھو، رپورٹ پہنچ گئی آج خالد بن ولید نے مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ صحیح سن کر سہ گئے، فرمایا بلاؤ۔ خالد آئے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا خالد سچ ہے کہ تو نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا؟ نبی کا غلام کانپ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جب اس کافر نے مجھ پر حملہ کیا تو میں نے اپنے ڈھال پر جھلا، جب وہ جانے لگا تو میری غیرت ایمانی برداشت نہ کر سکی کہ میں محمد الرسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ نامور کافر آج میرے سے نکل گیا۔ میں نے تلوار کو ایسے ہاتھ سے پھیرا اور اس قدر وہ چمکی اور اس کی آواز آئی، جب اس نے پیچھے دیکھا تو میں نے کہا اللہ اکبر، اس نے میرے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، میری تلوار اس کے سر پر لگی، نیچے تک پہنچ گئی، نصف و نصف ہو گیا۔ تو آپ کا چہرہ سرخ لال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا خالد، آپ نے اس کے سینہ کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ تیرے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ خالد خاموش، سید الکونین رو رہے ہیں۔ فرمایا خالد، جب اس کی زبان پر آ گیا تھا محمد، اب وہ تیری تلوار سے آزاد ہو گیا تھا۔ خالد اب تیرا یہ مسئلہ اور یہ فعل، یہ تیرا عمل اللہ کے سپرد کرتا، میں محمد تمہیں فیصلہ نہیں دیتا۔ لوگوں یہ ثابت کر دیا سید الکونین نے، جس کی زبان پر آیا ہے محمد الرسول اللہ، اس کے قریب ہو کر دلائل و براہین علمی دولت سے سمجھا تو سکتے ہو، پر کافر مشرک کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ میرے محترم، اللہ کریم نے ایسے تو نہیں فرمایا، فرمایا من اللہ، میں اللہ نے احسان کر دیا۔ اے میرے پیارے رب، تیرے احسانات تو بے شمار ہیں، لا تعداد، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے پیارے رب، تیرے احسانات اگر ہم شمار کریں تو ہم سے شمار بھی نہیں ہو سکتے۔ جس پہلو پہ نظر کرے تیرے احسان ہی احسان۔ پر اللہ میاں یہ تو فرما دے، تو نے کون سا احسان کیا، کن پر کیا؟ اللہ میاں تو نے احسان جو کیا زمینوں پر کیا، آسمانوں پر کیا، فرشتوں پر کیا، جنوں پر کیا، اللہ میاں دریاؤں پر کیا، مچھلیوں پر کیا، حیوانوں پر کیا، حوروں پر کیا، جنت جہنم پر کیا۔ مولا فرما تو صحیح، تو نے احسان کن پر کیا؟ فرمایا من اللہ علی المؤمنین، میں نے احسان کیا ہے مومنوں پر۔ اللہ میاں مومن کون ہے؟ چرس کھانے والا بھی کہتا ہے میں مومن، بھنگی کہتا ہے میں مومن، شرابی کہتا ہے میں مومن، تاش جوئے کھیلنے والی قوم کہتی ہم مومن، جوئے باز کہتے ہیں میں مومن، تیتر باز کبوتر باز کہتے ہیں میں مومن،